اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَا، اے انسانو تمہیں مرنا بھی ہے، لیکن یہ مت سمجھنا کہ مر کر کے ہم ختم ہو جائیں گے، نہیں، مرنے کے بعد تمہارا حساب و کتاب زحزیا عن النار وادخل الجنہ، جس کو جہنم سے بچا لیا گیا، جس کو جہنم سے دور کر دیا گیا، وادخل الجنہ، اور جنت کے اندر انٹری مل گئی، جنت کے اندر اس کو داخلہ مل گیا، جنت کے اندر چلا گیا، وہ انسان کامیاب قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی، بزرگی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے، جو رب السماوات ہے، جو رب الارض ہے، جو رب العالمین ہے، جو ہم سب کا خالق، ہم سب کا مالک، کریٹر آف آل ہے۔ بعد ہو درود و سلام ہو ان تمام نبیوں اور رسولوں، پیغمبروں پر بالعموم اور بالخصوص ہماری آخری نبی تاجدار مدینہ آمینہ کا لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی اللہ مبارک علیہ۔ حاضرین جمعہ، محترم بزرگوں، اسلام کے غیور نوجوانوں، عزیز بچوں، اس دنیا کے اندر آدمی اس لیے نہیں آیا ہے کہ وہ کھائے پیے، نشو نما پائے، جوان ہو، بڑے ہو جائے، شادی بیاہ ہو جائے، بچہ پیدا کر دے، اور پھر بڑھاپے کی عمر میں پہنچ جائے، اور پھر اس کی زندگی میں ایک ایسا وقت بھی آ جائے، ایک ایسا لمحہ بھی آ جائے کہ موت آ کر کے اس کو دبوچ لے، اس کو پکڑ لے، اس کی انتقال ہو جائے، مر جائے، اس کو کفن دفن کر دیا جائے، مٹی کے اندر گل سڑ جائے، مٹی میں مل جائے، کہانی ختم، قصہ ختم، نہیں، بلکہ انسان اس دھرتی کے اندر، اس زمین کے اندر اس لیے آیا ہے تاکہ اس کائنات میں رہ کر، اس دھرتی میں رہ کر، اس زمین کے اوپر رہ کر ایک ایسی زندگی کے لیے تیاری کرے، ایک ایسے سفر کے لیے سامان مہیا کرے جو زندگی کبھی ختم ہونے والی نہیں، جو زندگی کبھی مٹنے والی نہیں، جو زندگی کبھی فنا ہونے والی نہیں، جس زندگی کی کوئی گنتی نہیں، کوئی انتہا نہیں، جو ہمیشہ ہمیں اس کی زندگی ملنے والی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہم سب کو اس دھرتی کے اندر، اس کائنات کے اندر اسی زندگی کی تیاری کے لیے اللہ رب العالمین نے ہم سب کو یہاں پر بھیجا ہے۔ دنیا کی جتنی بھی چیزیں، سارے کی ساری چیزیں ختم ہونے والی نہیں، مٹنے والی ہے، فنا ہونے والی ہے۔ یہ پیڑ، یہ پودے، یہ درخت، یہ انسان، یہ چرند، یہ پرند، دنیا کی ساری چیزیں ختم ہونے والی ہے، لیکن اللہ رب العالمین کی ذات ہے جو ہمیشہ سے اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، دنیا کے اندر کوئی انسان ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا ہے، ہر انسان کو مرنا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔
اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بدلا دیا ہے کہ انسانوں تمہیں ہم نے دنیا کے اندر پیدا کیا ہے لیکن ہمیشہ تمہیں زندہ نہیں رہنا ہے، تمہیں ایک نہ ایک دن تمہیں اس دنیا کو چھوڑ کر کے جانا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ ذائقہ مانو تو چکھنا، ہر انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اے انسان تو مت یہ سمجھنا کہ ہم مر جائیں گے، ہمیں مٹی کے اندر دفن کر دیا جائے گا، ہم گل سڑ کر کے ختم ہو جائیں گے، ہماری قصہ ختم، ہماری کہانی ختم نہیں۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تم دنیا کے اندر جو بھی نیک عمل کرو گے، جو بھی برے اعمال کرو گے، جو بھی اچھا کرو گے، جو بھی برائیاں کرو گے، وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اس کا پورا کا پورا بدلہ کل قیامت کے دن جب تمہیں دوبارہ زندگی ملے گی، جب تمہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا تو تم کو اس کا پورا کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اچھے کرو گے تو اچھا تمہیں بدلہ ملے گا، برا کرو گے تمہیں برا بدلہ ملے گا۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ رب العالمین اگر چاہتا تو یہ کہہ دو انما توفون، تم سب کو مرنا ہے، نہیں بلکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وانما توفون، اے انسانوں تمہیں مرنا بھی ہے لیکن یہ مت سمجھنا کہ مر کر کے ہم ختم ہو جائیں گے، نہیں، مرنے کے بعد تمہارا حساب و کتاب ہوگا، تمہارے اچھے اعمال کا تمہیں اچھا بدلہ دیا جائے گا، تمہارے برے اعمال کا تمہیں برا بدلہ دیا جائے گا۔ وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وَأُدْخِلَ الْجَنَّةِ، تم یہ سمجھتے ہو کہ انسان جس کے پاس مال و دولت ہے، جس کے پاس بنگلہ ہے، جس کے پاس گاڑی ہے، جس کے پاس زمین و جائیداد ہے، جس کے پاس مال و دولت ہے، تم اس کو کامیاب سمجھتے ہو، لیکن اللہ رب العالمین کے نزدیک کامیاب تو وہی ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةِ، جس کو جہنم سے بچا لیا گیا، جس کو جہنم سے دور کر دیا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةِ، اور جنت کے اندر انٹری مل گئی، جنت کے اندر اس کو داخلہ مل گیا، جنت کے اندر چلا گیا، وہ انسان کامیاب ہے۔ ہم اور آپ کامیاب اسی انسان کو سمجھتے ہیں جس کے پاس پیسے ہو، جس کے پاس گھر اور بنگلہ ہو۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ دنیا دھوکے کی سامان ہے، آگے خود اللہ رب العالمین اس دنیا کی حقیقت کے بارے میں بتلا رہا ہے۔ اللہ رب العالمین اس دنیا کی قیمت کے بارے میں بتا رہا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اے انسان جس دنیا کی کمانے کے لیے، جس دنیا کو بنانے کے لیے تم آج نماز چھوڑ رہے ہو، جس دنیا کو بنانے کے لیے تم روزے چھوڑ رہے ہو، جس دنیا کو بنانے کے لیے تم سود خوری کر رہے ہو، جس دنیا کو بنانے کے لیے حرام اور ناجائز ہر طریقے کے مال و دولت کو اکٹھا کر رہے ہو، اے انسان وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا متاع الغرور، یہ دنیا کی ساری مال و دولت، اس دنیا کی رنگینیاں، یہ دنیا کی دولت ساری کی ساری دھوکے کا سامان ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا متاع الغرور، دنیا کی ساری چیزیں دھوکے کے سامان ہے۔ میرے پیارے بھائی، زندگی ہے، یہ دنیا کی زندگی کسی انسان کے ساتھ وفا نہیں کی ہے، کسی کے ساتھ وفا نہیں کی ہے۔ اگر کسی کے ساتھ وفا کرتی، اگر کوئی انسان اس دنیا کے اندر ہمیشہ زندہ رہتا تو پھر ہمارے آخری نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے انتقال نہیں فرماتے، اس دنیا کو چھوڑ کر کے نہیں جاتے۔ لو کان فی الدنیا بقاء لمات خیر المرسلین محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کسی کو اس دنیا کے اندر ہمیشہ کی زندگی ملتی تو ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کو چھوڑ کر کے نہیں جاتے۔ نہیں، ہر انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر انسان کو مرنا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے اس انسان سے کہا ہے قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، اے انسان جس موت سے تم بھاگ رہے ہو، بڑی بلڈنگیں بنا رہے ہو، تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم بڑی بلڈنگیں بنا لیں گے، شیشے کے روم بنا لیں گے، ہم اس کے اندر محفوظ ہو جائیں گے، ہماری جان بچ جائے گی۔ نہیں، قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ
منه فإنه ملاقيكم. اے انسان جس موت سے تم بھاگ رہے ہو, جس موت سے تم چھپ رہے ہو, وہ موت تمہیں آ کر کے رہے گی. نہیں, موت سے کوئی نہیں بھاگ سکتا. آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں جا کر کے چھپ جائیں, اللہ رب العالمین فرماتا ہے ملاقیکم, موت تمہیں آ کر کے رہے گی, تم سے ملاقات کر کے ہی رہے گا. ثم تردون الى عالم الغیب والشہادہ. اے انسان, اس دنیا کے اندر اپنی مرضی کی زندگی گزار رہے ہو, جتنا اپنی مرضی کی زندگی گزارنا ہے گزار لو, شراب پینا ہے پی لو, چوری کرنا ہے کر لو, زنا کرنا ہے کر لو, سودی لین دین کرنا ہے کر لو, حرام خوری کرنا ہے کرو, لوگوں کے مالوں کے اوپر ڈاکہ ڈالنا ہے ڈال لو, لوگوں کے اوپر ظلم کرنا ہے کر لو, لیکن یاد رکھو تمہارا ریموٹ اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے, تمہارا کنٹرول اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں. قل ان الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغیب والشہادہ. تمہیں مرنے کے بعد پھر اللہ رب العالمین کی طرف لوٹا دیا جائے گا, اس رب العالمین کی طرف لوٹا دیا جائے گا. عالم الغیب والشہادہ, جو رات کے اندھیرے میں تم دوسرے کے مال کے اوپر ہاتھ ڈالتے ہو, دوسروں کے جیبوں میں ہاتھ ڈالتے ہو, جو لوگوں کے مال جو تم لوٹتے ہو, رات کے اندھیرے میں کمرے کو بند کر کے اپنے لحاف کے نیچے سردی کے موسم میں اپنے موبائلوں کے اندر جو گندی گندی فلمیں دیکھتے ہو, برائیاں دیکھتے ہو, یہ ساری کی ساری اس اللہ رب العالمین کی طرف لوٹا دیا جائے گا. عالم الغیب والشہادہ, جو رات کے اندھیرے میں تم کر رہے ہو اس کو بھی دیکھ رہا ہے, اور دن کے اجالے میں جو تم کر رہے ہو وہ تمام چیزوں کو دیکھنے والا ہے. اس رب العالمین کی طرف تمہیں لوٹا دیا جائے گا. میرے پیارے بھائیو, کل قیامت کے دن انسان کو دوبارہ زندگی ملے گی, ہاتھ میں نام اعمال ملے گا. جس آدمی کے ہاتھ میں سیدھے ہاتھ میں نام اعمال ملے گا, اس کے رائٹ ہاتھ میں نام اعمال ملے گا, وہ انسان کامیاب ہو جائے گا. اور جس کے نام اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں ملے گا, اس کے الٹے ہاتھ میں ملے گا, وہ انسان ناکام ہو جائے گا, وہ انسان فیل ہو جائے گا, وہ انسان جہنمی ہو جائے گا. نام اعمال دے دیے جائیں گے, اس کے بعد ابھی جہنم میں ڈالنے سے پہلے, جنت میں ڈالنے سے پہلے جہنم کو کھینچ کر کے میدان محشر میں لایا جائے گا. جہنم کو میدان محشر میں کھینچ کر کے لائے گا. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر اس کی پوری نقشہ کھینچ کر کے بدلا دیا ہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یوت بجہنم یومئذ لہا 70,000 زمام ما کل زمام لہا 70,000 ملکی یجرونہا. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نام اعمال تقسیم کیے جائیں گے. جو انسان جنتی ہوگا ان کے نام اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا, اور جو انسان جہنمی ہوگا ان کے نام اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. اس کے بعد جہنم کو لایا جائے گا. یوت بجہنم یومئذ لہا 70,000 زمام, جہنم کو کھینچ کر کے لایا جائے گا, اور جہنم کے منہ میں 70,000 لگامیں ہوں گی. جہنم میں 70,000 رسیاں باندھی ہوئی ہوگی, اور ایک رسی کو کھینچنے والے 70,000 فرشتے مقرر ہوں گے. میرے پیارے بھائیو مسلمانوں, یہ فرشتے اللہ رب العالمین کے وہ مخلوق ہیں جن کی طاقت کا اندازہ ہم اور آپ نہیں کر سکتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ جہنم کے منہ میں 70,000 لگامیں پڑی ہوئی ہوں گی, اور ایک لگام کو پکڑ کر کھینچنے والے 70,000 فرشتے مقرر ہوں گے. 70,000, 70 نہیں 70,000. ذرا تصور کریں کہ 70,000 فرشتے ایک رسی کو پکڑ کر کھینچے رہے ہوں گے تو کتنی دور تک کھینچ رہے ہوں گے, اور ایک جہنم میں 70,000 لگامیں ہوں گے, اور ایک لگام کو کھینچنے والے 70,000 فرشتے مقرر ہوں گے. میرے پیارے بھائیوں, ذرا تصور کرو کہ جہنم کتنی خطرناک ہوگی اور کتنی بھیانک ہوگی کہ ایک لگام کو پکڑ کر کھینچنے والے 70,000 فرشتے ہوں گے. اور فرشتے کی طاقت کا عالم یہ ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ فرشتے کی 360 پر ہیں, اور
ایک پر کی طاقت یہ ہے کہ ہم اور آپ جس دنیا کے اندر رہ رہے ہیں اسی طریقے سے 50 دنیا کو آسمان کے بیچوں بیچ میں لے جا کر کے زمین کے اندر پٹک سکتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں ذرا تصور کرو کہ جہنم کتنی خطرناک ہوگی۔ یہ جہنمیوں کے گروہ ہوں گے، سود کھانے والے، زنا کرنے والے، اللہ رب العالمین سے بغاوت کرنے والے، لوگوں کی غیبت کرنے والے، چغلی کرنے والے، لوگوں کے مالوں کے اوپر ڈاکہ ڈالنے والے، زنا کرنے والوں کی جماعتیں ہوں گے، ان کی ٹیم ہوگی، جہنم کو کھینچ کر کے لایا جائے گا۔ جہنم کی نظریں ان گنہگاروں کے اوپر پڑے گی، اللہ رب العالمین سے بغاوت کرنے والوں پر پڑے گی، زنا کرنے والوں کے اوپر پڑے گی۔ یہ جہنم کی جماعت ہے، ان کے اوپر جہنم کی نظر پڑے گی، جہنم دیکھ کر کے بھڑک اٹھے گی۔ تکاد تمیز من الغیظ، جہنمیوں کو دیکھ کر کے غصے کے مارے پھٹ پڑیں گے، اس طریقے سے پھٹ پڑیں گے ایسا لگ رہا کہ ابھی بلسٹ ہو جائے گا، ابھی پھٹ جائے گا۔ یہ جہنمیوں کو دیکھ کر کے اتنے غصے میں آئیں گے، اتنے جوش میں آئیں گے، ایسا معلوم ہو رہا ہوا کہ ابھی یہ پھٹ جائیں گے، ابھی یہ بلاسٹ ہو جائیں گے۔ کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتها الم یأتکم نذیر۔ جہنمیوں کو جب جہنم کے اندر ڈالا جائے گا، گنہگاروں کو جب جہنم کے اندر ڈالا جائے گا، سألہم خزنتها، تو جہنم کے داروغہ پوچھیں گے، جہنم کے جو نیگرا ہوں گے، جہنم کے جو گیٹ مین ہوں گے، وہ جہنمیوں سے پوچھیں گے الم یأتکم نذیر، تم جہنم کے اندر کیوں جا رہے ہو؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم جہنم کے اندر کیوں جا رہے ہو؟ سألہم خزنتها الم یأتکم نذیر، جہنم کے داروغہ پوچھیں گے اے جہنم میں جانے والوں، تم جہنم کے اندر کیوں جا رہے ہو؟ کیا تمہارے جہنم کے اندر جانے کی وجہ یہی بنی کہ تمہارے پاس قرآن موجود نہیں تھا، تمہارے پاس نبی نہیں آئے تھے، تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے، تمہیں کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ کیا تمہیں کوئی بتانے والا نہیں آیا تھا؟ کیا تمہیں جہنم کے بارے میں کوئی بتانے والا نہیں آیا تھا؟ کیا تمہارے پاس قرآن موجود نہیں تھا؟ کیا تمہارے پاس حدیثیں موجود نہیں تھی؟ کیا تمہارے گاؤں میں علماء کرام نہیں تھے؟ کیا تمہارے گاؤں میں جامع مسجد نہیں تھی؟ کیا تمہارے جامع مسجد میں جمعہ کی خطبہ نہیں ہوتا تھا؟ کیا تمہیں علماء کرام کبھی جہنم کے بارے میں نہیں بتایا کہ اللہ کی نافرمانی کرو گے تو جہنم کے اندر جاؤ گے، زنا کرو گے تو جہنم کے اندر جاؤ گے، سود خوری کرو گے تو جہنم کے اندر جاؤ گے، اللہ سے بغاوت کرو گے تو جہنم کے اندر جاؤ گے۔ الم یأتکم نذیر، اے انسان ذرا بتا تو صحیح، کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ کیا تمہیں کوئی بدلانے والا نہیں آیا تھا؟ جہنمیوں کا جواب ہوگا قالوا بلا قد جانا نذیر، کیوں نہیں، ہاں ہمیں غلطی کرتے، ہمیں غلط ہی کرتے، ہمارے پاس تو ڈرانے والا آیا تھا، ہمارے پاس رسول بھی آئے تھے، ہمارے پاس قرآن بھی موجود تھا، ہمارے پاس حدیثیں بھی موجود تھی، ہمارے گاؤں میں علماء کرام بھی موجود تھے، جلسے بھی ہوا کرتے تھے، پروگرام بھی ہوا کرتے تھے، کنفرنس بھی ہوا کرتے تھے، ہمارے گاؤں میں جامع مسجد بھی تھی، وہاں بھی علماء کرام چیخ چیخ کر کے ہمیں نماز کے بارے میں بتایا کرتے تھے، ہمیں جہنم سے ڈرایا کرتے تھے، ہمیں اللہ سے بغاوت کرنے والوں کا انجام بتایا کرتے تھے۔ قالوا بلا قد جانا نذیر، ہمارے پاس ڈرانے والا بھی آیا تھا۔ قالوا بلا قد جانا نذیر فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء، لیکن ہماری غلطی تھی کہ ہم نے ان کی باتوں کو نہیں مانا، بلکہ ہم نے الٹے ان کے اوپر غلط سلط باتیں کہی، ہم نے ان کو پاگل کہا، ہم نے ان کو دیوانہ کہا، ہم نے علماء کرام کو پاگل اور دیوانہ کہا، ہم نے یہ سمجھا کہ علماء کی یہ ڈیوٹی ہے، یہ علماء کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ممبر کے اوپر چڑھے اور قرآن کی باتیں بتلا دے، ان کی ذمہ داری تھی، اور ہماری ذمہ داری یہ تھی کہ ہم سن لیں اور اس کے بعد مسجد سے نکل جائیں اور اپنے کانوں سے نکال دیں۔ ہم جہنم سے نہیں ڈرا کرتے تھے جب ہم علماء کرام بتایا کرتے تھے، لیکن ہم اس کے اوپر عمل نہیں کرتے تھے، بلکہ ہم یہ سمجھتے تھے کہ علماء کرام کی ذمہ داری ہے، وہ اپنی ذمہ داری نبھا رہا ہے، ہماری ذمہ داری یہ سننا ہے، ہم اپنی ذمہ داری کو نبھا رہے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، کل قیامت کے دن انسان یہ
امید کرے گا، یہ اللہ رب العالمین سے کہے گا کہ ہمارے پاس ڈرانے والا بھی تھا، ہمارے پاس رسول بھی آئے تھے، ہمارے پاس قرآن بھی موجود تھا، ہمارے گاؤں میں علماء کرام بھی تھے، لیکن ہم نے ان کی باتوں کو نہیں مانا۔ لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير۔ اس دن انسان افسوس کرے گا، کاش کہ میں دنیا کے اندر علماء کی باتوں کو مان لیا ہوتا، قرآن کی مطابق اپنی زندگی گزارا ہوتا۔ ما كنا في اصحاب السعير۔ تو آج ہم کو یہ دن دیکھنا نہیں پڑتا، آج ہم جہنمیوں میں سے نہیں ہوتے، آج ہمیں جہنم کے اندر جلنا نہیں پڑتا۔ لیکن میرے پیارے بھائیوں، وہی انسان عقل مند ہے، وہی انسان چالاک ہے، وہی انسان ہوشیار ہے کہ مرنے سے پہلے پہلے اس کی تیاری کر لے، اس عذاب کو یاد کرے اور جہنم کی عذاب سے ڈرائے اور اپنے آپ کو جہنم کے عذاب سے بچائے۔ میرے پیارے بھائیوں، وقت اجازت نہیں دیتا ہے، ٹائم بالکل ختم ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ جمعہ میں کہ جہنم کے اندر کس طریقے سے اور کتنے کیسے عذاب دیے جائیں گے، میرے پیارے بھائیوں، ان عذاب کو آپ سنیں گے تو یقیناً آپ کا دل کانپ اٹھے گا اور آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلیں گے۔ میرے پیارے بھائیوں، جہنم یہ اللہ رب العالمین کا عذاب ہے۔ اللہ رب العالمین جس کو چاہے گا اس کے ذریعے سے انتقام لے گا، اس کا بدلہ لے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرے کہ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو اس دنیا میں رہ کر کے اس ہمیشہ اس کی زندگی کے لیے تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، جب تک ہم اس دنیا کے اندر زندہ رہے، ایمان کی حالت میں رہے، اسلام کی حالت میں رہے، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان کی حالت میں ہو۔